بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، لندن میں ملاقاتوں کا سلسلہ تیزی سے جاری ہے اور مختلف شخصیات اس وقت سابق وزیر اعظم سے ملاقاتیں کر رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے تناظر کے اندر شہباز شریف صاحب کا آج کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے کہ حکومت کے خلاف فیصلہ کن تحریک چلانے کے لیے انہوں نے اپنے کارکنوں سے کہا ہے کہ وہ لنگوٹ کس لیں۔ دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ لاہور میں خیمے لگا کر وفاق کے خلاف تحریک چلائیں گے، وفاقی حکومت کے خلاف تحریک چلائیں گے۔ ساتھ ہی سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب سردار ایاز صادق صاحب کا خواجہ رفیق شہید کی برسی کے موقع پر جو خطاب ہے وہ بھی بڑا معنی خیز ہے، اس کے بھی ذکر کریں گے۔ اور پروگرام کے اندر ذکر ہوگا وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کے آج کے خطاب کا، جس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ آئی ایم ایف کیوں جانا پڑتا ہے اور حکومت کیوں مجبور ہوتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کی طرف جائے، اور ذکر کریں گے بھارت میں کھنڈ بھارت کی کوششوں کا، اور ایک حلف اٹھایا گیا ہے ان کے جو قانون ساز اراکین ہیں ان کی جانب سے، اس پر کریں گے بات کہ آج کل مسلمانوں پر گزر کیا رہی ہے۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب اور سردار ایاز صادق صاحب کی گفتگو کا وہ حصہ سنتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ عمران خان صاحب وہ پیر بھی پڑ جائیں گے، وہ جوتے بھی اٹھا لیں گے، جوتے پہن بھی لیں گے۔ میاں صاحب سے ملنے کا مجھے شرف حاصل ہوا، بہت گفتگو ہوئی، بہت باتیں ہوئیں، بتاؤں گا نہیں بالکل۔ میرا خیال ہے میری مسکراہٹ آپ کو بتاتی ہے کہ حالات کیا ہے۔ میرا منہ لٹکا ہوا نہیں ہے، میری باتیں کھلی ہیں، میری مسکراہٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ انصاف اس دنیا میں بھی ملتا ہے اور اگلی دنیا میں بھی، اور اس دنیا کے انصاف کا وقت آ گیا۔ لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے، گڈ گورننس بیڈ ہو گئی، خوف زدہ ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہیں لندن نہ چلے جائیں اور میاں صاحب سے بیٹھ کے بات نہ کر لیں کہ آگے کس طرح چلنا ہے۔ امید بھی ہے اور بہت کچھ ہے، یقین بھی ہے۔ نہ صرف ووٹ کو عزت دینا مگر کچھ تھوڑی بہت بغاوت تو ضرور کرنی پڑے گی۔ جی، اور یہ صاحب کچھ ہونے والا ہے اور مسکراہٹ بتا رہی ہے۔ ملاقات بھی ہوئی جب یہ لندن میں تھے، بڑے سوالات کیے صحافیوں نے کہ کیا بات تھی، اس وقت انہوں نے نہیں کچھ بتایا اور آج بھی کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ بتا گئے کہ میری مسکراہٹ بتا رہی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اور اسی تناظر کے اندر ایک اور بات جو ہے وہ گردش میں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی جو مستقل نااہلی والا معاملہ ہے وہ بھی شاید ان پروسیس ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور احسن بھون صاحب سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، وہ بھی پچھلے دنوں ملاقات کی ہے، پٹیشن کی ہوئی ہے، پٹیشن بھی کی ہے اور ملاقات بھی کی ہے وہاں انہوں نے گزشتہ دنوں لندن میں۔ تو جو لندن جو ہے، کب حکومت جب تبدیل ہوتی ہے یا اس کے خلاف کوئی فیصلہ کن تحریک چلتی ہے تو لندن ہی مرکز کیوں ہوتا ہے؟ اصل میں آج سے نہیں، جب بھی کوئی آپ دیکھیں جب لندن پلان جو تھا نواب بگٹی لے کے آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ اس وقت یہ رشیا کا اسلحہ پکڑا گیا تھا عراق کے سفارت خانے سے، اور وہ اس لیے تھا کہ تخریب کاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بڑی مزدار سی سچویشن بنتی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا تھا وہ بھی اسی روش پہ چل نکلے ہیں کہ جس کو ہم نے زیرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بڑا مشہور شعر داغ کا کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، جو وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں تھی۔ صحیح۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کی تباہی اسی لیے ہے کہ ہم ہمیشہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا سوچتے نہیں ہیں، نہ سوچا ہے۔ ہم بنیادی طور پر ایک خاص گروپ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اقتدار کا منبع ہے، ہم اس کو ناراض اور اس کو خوش کر کے اس کو بلیک میل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان کی اطلاع کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر لوں کہ 1958 میں جب ایوب خان آیا تھا نا، تو اس وقت فوجی اتنے سیانے نہیں تھے۔ اچھا، میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اسکندر مرزا نے ایوب خان کو ٹریپ ٹروپ کر کے کہ مارشلہ لگنا چاہیے، حالات خراب ہے، لگا لیے۔ ایوب خان نے اس کی وزارت دفاع قبول کر لی تھی، اچھا، اور اس کے ممبر تھا وزیر دفاع کا۔ اس کی فائل جب وہ موو ہوئی تھی اس کی اپنے ایکسٹینشن کی، تو روز آ کے اسکندر مرزا کے پاس بیٹھا ہوتا تھا کہ میری فائل آگے کر دو، اور اسکندر مرزا صاحب کہتے جا کے اس کو فیروز قانون کو کہ سر اس پہ کچھ غور کریں گے۔ پھر ایک بندہ بیچ میں کودا تھا، اس کا نام تھا جسٹس منیر۔ جسٹس منیر نے ایک میکسم دیا تھا کہ فاتح انقلاب جائز ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ کنائیونس جب ملی تو اس نے کان سے پکڑ کے اسکندر مرزا کو باہر نکال دیا۔ جب وہ باہر نکالا تو دے بیکیم دی پارٹنر، جو جونیئر پارٹنر تھے وہ سینئر پارٹنر، کیونکہ انگریز نے کبھی بھی فوج کو سویلین اتھارٹی سے بغاوت نہیں سکھائی تھی۔ ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ
ایک بڑے سے بڑے ملیشیا کے کمانڈانٹ کو گشت کی چٹ دیتا تھا کہ تم نے آج گشت کرنا ہے، اور وہ کرتے تھے. غوزہ آباد تو سمجھتا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے لیے، اگرچہ کہ دونوں تھے آپس میں، ادھر سے وہ میجر وہاں ہوتا تھا فوج میں، یہاں آ کے میجر جو تھا وہ ڈپٹی میں چلا جائے. اسکندر مرزا واز میجر جنرل آخر تک، اس کی پروموشن بھی ساتھ ساتھ فوج میں ہوتی رہی، اور جب وہ میجر تھا تو وہ ڈپٹی کمشنر پشاور تھا. لیکن ہوا یہ کہ ایوب خان کا تو انہوں نے فوج نے بیوروکریسی نے ملا کے کرا لیا. یحییٰ خان ایک گوف قسم کا آدمی تھا، اور وہ جیسے کہتے ہیں اس کو اپنے تعیش کی پڑی ہوئی تھی سارا چیز. وہ صرف اس بات میں خوش تھا کہ اس کو ایک پریزیڈنٹ ہاؤس مل جائے، اس کے اندر اس کی زندگی گزرتی رہے. اس کے مزے میں وہ مجیب الرحمان سے ڈیل کرنے کے چکر میں، اور ادھر سے بھٹو کے تھریڈ میں. بھٹو بہت پلینگ، اور بھٹو نے جس طرح پلے کیا اس کا. ضیاء الحق تیز آدمی تھا، اور اتنا تیز آدمی تھا کہ بے نظیر جب گئی ہے وہاں پر ڈھاکہ، اور اس نے پامس سے پوچھا ہے کہ میں کب اقتدار میں آؤں گی، تو اس نے کہا تھا کہ اگلے جب بہار کے شگوفے پھوٹیں گے تو تمہیں اقتدار مل جائے گا. تو اس نے صرف ایک سوال کیا تھا، ان دا پریزنس آف دس مین. تو بندہ چپ رہا تھا، اور واقعی ان دا پریزنس آف دس مین مشکل تھا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 84 کی اتنی بڑی ریلی، 86 کی اتنی بڑی لاہور کی ریلی، اس کا باوجود اس نے ایسپیز کو لگایا، پروٹوکول دو. اس کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ سال کے اندر بے نظیر واز نتھنگ. اس کا وہ سارا طوفان جو تھا وہ نکل گیا تھا، وہ غبارے میں سے ہوا نکل گئی تھی. کہنے کا آدمی تھا. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ جو تھے نا یہ لوگ یہ تیز ہوتے گئے. عمران خان کے زمانے کے اندر آ کے انہوں نے زیادہ اوور پلے کرنے کی کوشش کی، اوور کانفیڈنس ہونے کی کوشش کی، جس کو ساروں نے دیکھ لیا، آبویس بھی ہو گیا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا. اب یہ بہت تیز ہو گیا. میں اس وقت جو میری اطلاعات ہیں وہ بنیادی طور پر یہ اس وقت اگر سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ چل رہا ہے تو واقعی نہیں. اب جا تو ایک طرف ہو جائیں کہ ہم نے دیکھنا ہی نہیں. فضل الرحمان صاحب، میں اس جلسے میں موجود تھا، مجھے انہوں نے بلایا تھا جس میں انہوں نے وہ مشہور اپنا فقرہ بولا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا تھا نکے کب. تو میں نے کہا تھا کہ نکے سے کس لوگوں کو لڑائی ہے، نکے کے ابے سے کوئی لڑائی نہیں. یہی آج بھی ہے. نکے اب ہو سائملٹینیسلی 3-4 پلانز پہ کام ہو رہا ہے. اب ایک مزدار پلان آپ کو بتاؤں جو آپ سن کے حیران رہ جائیں، میں بھی حیران رہ گیا تھا کہ اگلے سارے الیکشن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف وہ اب جیتیں گے ود آل دیٹ فل سپورٹ. پیچھے ہٹ جائیں گے، سپورٹ کریں گے، جیتیں گے. ایک فضا بن جائے گی کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان سے پیچھے ہٹ گئی. اور اگر سڈنلی 2023 کے الیکشن میں اچانک عمران خان جیت جائے تو اعتراض کر لے تو زبان ہی کچھ نہیں ہوگی. یہ عجیب و غریب سا پلان ہے. اچھا. اور الیکشن جتوانے کے لیے آپ کو پبلک سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. نشاط ڈہا کے 39,000 ووٹ راتوں رات نون لیگ سے پی ٹی آئی سے نون لیگ ہو جاتے ہیں. نہیں، مہنگائی کا بہت بڑا فیکٹر ہے، کارکردگی بڑا فیکٹر ہے. جو بھی ہے یہ فیکٹر بڑے منیمل ہوتے ہیں. پبلک سپورٹ میٹر کرتی نہیں، فضا میٹر کرتے ہیں. فضا بنے گی نا اور طرح کی جیسے بنانا چاہیں گے. دوسرا، وہ سمجھتے ہیں 18th امینڈمنٹ کی موجودگی کے اندر ملک نہیں ترقی کر سکتا. ٹھیک ہے. اور 18th امینڈمنٹ کی سب سے اہم ترین شک یہ ہے کہ ایک صوبائی آمریت قائم ہو گئی. اگر شہباز شریف یہاں پر آ جائے اور تحریک استقلال، تحریک انصاف کا میئر ہو تو میئر کا گلا گھونٹ سکتا ہے. کراچی میئر کا گلا گھونٹا جا سکتا ہے بڑی آسانی کے ساتھ. وہ جو ڈیولوشن 18th کی وہاں تو رکی تھی وہ نیچے نہیں گئی. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکائیاں شدید ناراض ہو سکتی ہیں بڑی آسانی سے، یہاں بھی وہاں بھی کسی بھی جگہ. ایک کنفیوژن کریٹ کیا جائے اس سارے سینیریو کے اندر، اور اس کے اندر ایک حل تجویز کیا جائے کہ سسٹم 70 سال سے فیل ہو گیا. اس طرح 3 پرونگ کام ہو رہا ہے. یہ جو مسکراہٹیں ہیں نا، یہ ان کو جو بندہ مل کے آیا تھا نا وہاں پر، بہت بڑا آدمی تھا. اس نے آخری جا کے رپورٹ یہ دی تھی کہ مریم نواز کے معاملے پہ ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، لیکن اس بات پہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم پہلے سے اتحادی دور کریں گے. اور پھر عمران شرط رکھی تھی نواز شریف صاحب، انہوں نے بھی کچھ کہا تھا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں اس کے اوپر، مریم نواز کے اوپر ٹوٹل اور اس لائن کے اوپر بھی. لیکن سچویشن یہ ہے کہ اگر وہ اتحادی دور ہو جاتے ہیں، اس کنفیوژن کا فائدہ کس کو ہوگا؟ عمران خان کے ڈاؤن ہونے سے، ان کے اوپر ہونے سے، ان کنفیوژن کا فائدہ انہی طاقتوں کو ہوگا نا جن کے طاقتوں کے دروازے پہ آپ کھڑے ہیں. ڈیموکریٹک موومنٹ ایسے نہیں چلتی ہوتی عثمان صاحب.
डेमोक्रेटिक पार्टीज बिल्कुल, मैं हालांकि डेमोक्रेसी का हामी नहीं हूं, उसके बावजूद भी जिन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने चलाई हैं वो किसी बैरूनी चीज को तस्वर में भी नहीं तो लाए। हालात ने तो मजबूर कर दिया ना कि भी आप उनके साथ बैठें या वो आपके साथ बैठें या वो आपके साथ बात करें, हालात आपके सामने हैं। ऐसा मसला यही है ना, समझ देखे ना, 77 से बड़ी मूवमेंट तो कोई नहीं हो सकती। आखिर हुआ क्या? बैठना पड़ा ना। तो चलो, एक ये तरफ फिर से- सबसे बड़ी बात है कि स्टैंड क्यों लेते हो इतना बड़ा? नहीं, एक तो स्टैंड वो ले दे, देखें जी हमारे स्टैंड की वजह से अगले बैठ रहे हैं। नहीं अगले बैठ तो ये भी है। ये हो सकता है ये लेकिन भी नहीं, है। ऐसा नहीं है। मसला सारा ये है कि हमेशा प्ले करते हैं, जो जिस वक्त तो मुर्गे लड़ने वाले अच्छा होते हैं। चले, प्ले तो ये कर रहे हैं, लेकिन आज वज़ीर-ए-आज़म साहब का खिताब बड़ा मजेदार था कि जो IMF के पास लाए वो जरा। गए हैं, हाँ। कि उन्होंने वजह क्या बताई IMF के पास जाने की, वो बड़ी जबरदस्त वजह है। सुनाई जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने क्या कहा। अब मसला ये आता ये कि हम थोड़ी देर के बाद जैसे ही हम थोड़ी इकॉनमी ग्रो करती है, हमारे पास डॉलर्स की कमी हो जाती है, क्योंकि ग्रो करने के लिए इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, मशीनरी इंपोर्ट्स, और उसकी वजह से हमारा बॉटलनेक आ जाता है करंट अकाउंट का, यानी हमारे मुल्क में डॉलर्स की कमी होती है, वो प्रेशर पड़ता है हमारे रुपए पे और रिजर्व्स पे, और फिर हमें तकरीबन 20 दफ़ा हमें IMF के पास जाना पड़ता है पैसे लेने के लिए, अपनी रिजर्व्स को संभालने के लिए। मेरा ख्याल है वो बात समझ नहीं सके जो उनको कही गई है। बात उन्होंने बिल्कुल और मैशियत चल रही हो तो हमें IMF के पास जाने की जरूरत क्यों नहीं, महसूस हो? वो खैर मैशियत जितनी चलती है उसमें लोन तो उतने ज़्यादा बढ़ते हैं, जैसे अमेरिका का। डॉलर की कमी हो जाती नहीं, है। डॉलर पता है, डॉलर रिजर्व कम हो जाते हैं ना। आपको चीज़ें इंपोर्ट, मशीनरी इंपोर्ट करनी पड़ती है, समझे नहीं, समझाने की कोई खान साहब को चाहिए कि लिख लिया, पर्ची पढ़ लिया कर। नहीं ऐसी बातें ना किया करें। अच्छा। देखा होता क्या है, होता यह है कि जिस वक्त आप एक मशीनरी है, अब मशीनरी मंगवानी है, आपने ज़ाबत इंपोर्ट है, आपको डॉलर्स चाहिए, डॉलर रिजर्व आपके ख़त्म हो गए होंगे, इंपोर्ट बिल जब बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि इकॉनमी ग्रो कर रही है, ग्रो करते तो पड़ता है ना, उसके लिए आपको तेल भी मंगाना पड़ता है, उसके बाद एनर्जी की नीड बढ़ जाती है, इंसानों के लिए आपको पैसा मांगना पड़ता है, पैसा मांगने के लिए वैसे आप देते नहीं, क्योंकि आपके ऊपर तो कर्जा चढ़ा हुआ है, फिर आपको IMF की सपोर्ट चाहिए होती। बात उन्होंने किसी ने उनको समझाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान का मसला इमरान खान साहब ये नहीं है। पाकिस्तान में IMF के पास आप इकॉनमी ग्रो करने के लिए नहीं जाते, पाकिस्तान के ऊपर आप 110-12 बिलियन डॉलर का डेट है, आप उसमें जाते हैं, उसका रास्ता IMF नहीं है। 10,000 तक समझा चुके हैं कि IMF नहीं है। पाकिस्तान का रास्ता एक ही है, टू रिफ्यूज टू पे द डेट्स, या आप अपने आप को बैंकक्रप्ट डिक्लेयर करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कहूं कि मैं अपना एक बयान दिया था शबर जैदी साहब ने, उसके बाद फिर उन्होंने उससे नहीं गलत कहा ना मैंने, उस्मान साहब 75 से ज्यादा मुल्क बैंकक्रप्ट हुए हैं, उसके बाद उनकी इकॉनमी, ब्राजील बैंकक्रप्ट हुआ मर गया, मैक्सिको बैंकक्रप्ट हुआ मर गया, 3 दफा बैंकक्रप्ट हुए हैं। उन्होंने कहा नहीं पे कर सकते, भाई क्या करो, 10 साल के इकॉनमी स्ट्रेंथ की, फिर उसके बाद कर्जा देना शुरू कर दिया लोगों ने। ये कोई मुसीबत की बात है कि बैंकक्रप्ट आप हो गए। असल मसला ये है कि पाकिस्तान, मैं कई दफा कहना, पाकिस्तान के 50 के करीब जो इकोनॉमिस्ट है ना, जिन्होंने अपना कोलंबिया से और फलानी जगह से पढ़ा के यहाँ पर आए हुए हैं, इनके मुंह पे अगर ताला लगा दीजिए तो पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ये बेसिकली लाइन जहाँ से टोक करते हैं ना IMF की, और ठीक लिखता है एरेक्टस, हाँ, वो कहता है कि ये गुमाश्ते छोड़े हुए हैं। वो जो जॉन परकिंस कहता है ये इकोनॉमिक हिटमैन है जो हर मुल्क के अंदर फ्यूज करा लगाए हुए हैं, जब भी ये होता है ये फ्यूज आउट का। कभी क्या नाम है वो पीछे जो हमारा था, क्या नाम था, वजीर खजाना जो था हफीज शेख था, फिर कभी और शेख हफीज आ जाता है, कोई और, ये सारे के सारे वो लोग हैं। अब क्या पाकिस्तान इनके बगैर चल नहीं सकता? यही इनको मशवरा देते हैं, यही नवाज शरीफ को मशवरा देते हैं, यही जरदारी को मशवरा देते हैं, यही किसी और को। यानी पाकिस्तान की सबसे कम तब्दीली जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर की रही है, सबसे लॉन्गेस्ट टेन्योर उसके रहे हैं, क्योंकि वो पीछे से आए होते हैं। ये है असल मसला पाकिस्तान का, जिसको ना इमरान खान समझता है ना कोई और समझता है। चलो जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे भारत का, जहाँ अखंड भारत के हवाले से हल्फ उठाया गया है, वो हल्फ क्या है, किन कानून साज अरकान ने उठाया, उस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद।